السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے سب حضرات خیر اور عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم بات کریں گے حقوق العباد کے حوالے سے کہ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسان جب اس دنیا میں بھیجا اور انسان کو پیدا فرمایا ہے تو اس کے کچھ ایسے حقوق اور کچھ ایسے چیزیں دیے کہ جو ان کو کرنا لازمی ہے۔ تو ان میں سے دو چیزیں ہیں، ایک حقوق اللہ ہیں جیسے عبادات ہو گیا، نماز ہو گیا، حج ہو گیا، روزہ ہو گیا، اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہیں جو حقوق اللہ میں آتے ہیں۔ اور دوسری چیز جو ہے وہ حقوق العباد ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اور اسی طرح اللہ کے جتنے بھی مخلوقات ہیں ان کے حق ہے۔ یہ بھی جس طرح حقوق اللہ ادا کرنا لازم ہے اسی طرح حقوق العباد بھی ادا کرنا لازم ہے۔ اور اس کی اہمیت جو ہے نا وہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جگہ جگہ حقوق اللہ کو ادا کرنے کا بیان فرمایا ہے۔ بہت ساری جگہوں میں آپ دیکھیں گے، قرآن مجید میں دیکھ لیں، ماں باپ کے حقوق ہے، پڑوسی کے حقوق ہے، اسی طرح رشتہ دار کے حقوق ہے، جتنے بھی ہے وہ سب اللہ رب العزت نے اپنے وہ بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طرح یہ حقوق اللہ جو ہے، حقوق اللہ یہ بہت سخت قسم کا معاملہ ہے۔ کسی کا حق ضائع کرنا، کسی کا حق کھانا، یہ بہت ہی خطرناک قسم کا آدمی، جیسے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے عرض کیا کہ اے صحابہ مجھے یہ بتائے کہ سب سے مفلس شخص کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، سب سے مفلس شخص تو ہم اس کو کہتے ہیں جس کے پاس پیسے نہ ہوں، جس کے پاس جو ہے وہ کوٹا اور گاڑی نہ ہو، ہم اس کو مفلس اور غریب کہتے ہیں۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، یہ شخص مفلس نہیں ہے، اصل مفلس تو وہ ہے کہ جو دنیا میں بھی اتنی نیکیاں کرتے بہت سارا نیکیاں جو اس نے جمع کی ہو، لیکن اس نے حقوق العباد ضائع کیے ہو، اتنے حقوق العباد ضائع کیے ہو کہ قیامت کے روز اس کے پاس تو نیکیاں بہت زیادہ ہوں گی، ایسے پہاڑ ہوں گے، ایسے آسمان تک بری ہوگی نیکیاں، لیکن پھر قیامت کے دن جو ہے وہ ایک ایک آئے گا، میرا یہ حق جو ہے اس نے ضائع کیا، میرا یہ حق کا ہے، کسی کو مجھے گالی دی ہے، میری غیبت کی ہے، مجھے اذیت دی ہے، پڑوسی بھی آئے گا یہ کیے، رشتہ دار آئیں گے یہ کرتے کرتے اس کی جو نیکیاں وہ ختم ہو جائے گی، اور جو حقوق جن کے حقوق ہوں گے وہ باقی ہوں گے۔ پھر کیا ہوگا کہ پھر جب حقوق والے آئیں گے تو پھر تو اس کے پاس نیکیاں ختم ہوگی، پھر کیا دیں گے اس کو بدلے میں؟ تو کہتے ہیں کہ اس کو پھر ان کی جن کا حقوق ضائع کیا ہے اس نے، تو ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالیں گے، کرتے کرتے ایسے آئیں گے اور ان کے گناہ اس کے اوپر ڈالتے جائیں گے، ڈالتے اسے پہلے نیکیاں تھے تو پھر گناہوں کی جو ہے نا اس کے اوپر پہاڑ بن جائیں گے، ایسے جو ہے نا سب سے زیادہ جو ہے نا وہ گناہ اس کے اوپر جو وہ بوجھ ڈال دیے جائیں گے اور اوروں کے حقوق ہے، تو بالآخر اس کے لیے فیصلہ بھی یہی ہوگا کہ اس کو جو ہے وہ جہنم میں ڈال دو۔ تو پھر دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفلس شخص تو یہ ہے کہ جس کے پاس ایسا ہے۔ تو دیکھیں ہمیں بھی ایسی چیزوں سے جو ہے وہ بالکل بچنا چاہیے۔ حقوق العباد کو جس نے بھی ضائع کیا ہو، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، دیکھو کہ حقوق اللہ وہ توبہ کرنے سے تو معاف ہو جائیں گے، لیکن حقوق العباد ایک ایسی ہے، ایک ایسا عبادت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہوتی، بلکہ اس شخص کے پاس جس کا آپ نے حق آیا ہے اس کے پاس جاؤ گے اور اس کے پاس اس کو باقاعدہ یہ کہو گے کہ میں نے آپ کا یہ حق آیا ہے، یہ چیز کا آیا ہے، یہ مجھے معاف کر دے۔ اگر وہ معاف کر دے تو ٹھیک ہے، معاف ہو جائیں گے، نہیں تو ایسے اللہ رب العزت معاف نہیں کرتے کہ بس ہم توبہ کر لیں گے، نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ بالکل ہمیں جس کا حق بھی آیا ہے تو اس کے پاس جا کر اس سے جو ہے وہ معافی مانگنی ہے اور اس کو بتانا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ میں نے جو ہے وہ آپ کی کہی ہے، یہ ضائع ہوئی ہے مجھ سے آپ کے حقوق۔
تو ایسے پھر وہ معاف ہوں گے. ایسے نہیں معاف ہوں گے کہ آپ جو ہے نا توبہ کر لیں اور بس ایسے بیٹھ جائے اور توبہ کرتے رہیں، ایسے معاف نہیں ہوں گے. تو اللہ رب العزت مجھے بھی انشاءاللہ آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ اس کے جو آگے حقوق ہیں، جتنے ماں باپ کے ہیں، رشتہ داروں کے ہیں، پڑوسی کے ہیں، بیوی کے ہیں، بیوی کے خاوند پر، خاوند کے بیوی پر جو حقوق ہیں، انشاءاللہ سب کا الگ الگ تفصیل بیان کریں گے، کیونکہ یہ ایک ایسا موضوع ہے کہ اس کو گھنٹوں گھنٹوں بھی جو بیان کرے تو اس کو پورا نہیں کر سکتے. تو ایسے اسٹیپ بائی اسٹیپ انشاءاللہ ہم اس کو آپ حضرات کے سامنے بیان کریں گے. تو آپ حضرات ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے تو انشاءاللہ آپ تک ہماری ویڈیو پہنچتی رہے گی. تو آپ حضرات سے یہ گزارش ہے کہ سبسکرائب بھی کریں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ آپ حضرات کو ہماری ویڈیو پر وقت پہنچے. تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.